زمین سے 480 فٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز ان کو ہر قیمت پہ جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے بیچ میں ایک چھوٹا ہول کر دیا۔ اس کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس طرف ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دل سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو، ایجپٹ میں 138 بڑے لمبے پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں سالوں سے بہت سارے ارتھکویکس اور طوفانوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی بھی ان میں سے کوئی ایک پیرامڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑز ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس پیرامڈ میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جس میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے برابر ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور بہترین پیرامڈ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے۔ اب اس پیرامڈ کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا، کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فٹ اونچائی پہنچایا گیا، اور اس کو بنانے میں کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے اس پیرامڈ کو ارتھ کویک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کی اینگل پہ سیٹ کیا۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ پہ بغیر کمپاس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوگی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹنز کا وزن سہ سکے۔ اس کے بعد پولر اسٹارز، یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پول کا پتہ پڑتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپاس، نہ کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی زیرو ایرر کے ساتھ۔ جس 13 ایکڑ زمین پہ یہ پیرامڈ بننا تھا، اس کا لیول اگر تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کا اس پہاڑ پہ کھڑا ہونا بالکل بھی ناممکن تھا۔ اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا، نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائڈز پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کا لیول کہ دوسرے سائڈ کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑی کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپٹس نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کی دونوں سائڈز پہ لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پہ ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک بیچ میں آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیول ہے۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشنز بھی سیٹ تھی، مارکنگز بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن اسٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے ان کے پاس نہ گرائنڈر تھے، نہ ہی جیک ہیمرز، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی دیا۔ ان پتھروں کو کاٹنے کے لیے ایک چھینی کا استعمال کیا گیا جو کہ آرسینک اور کوپر سے بنی تھی، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد یہ بڑے بڑے پتھر کاٹے جاتے تھے، کیونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم اسٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور تورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا کہ یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 کلوگرام کے برابر تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔
اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ اس وقت کوئی جانور کام آ سکتا تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرکس موجود تھے۔ یہ کام کشتیوں اور ورکرز کی مدد سے کیا گیا۔ تورا اور غزہ کے درمیان موجود ریور کا استعمال کیا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لا کر پیرامڈ سائٹ تک پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھروں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے ایک ہی ٹائم 500 مزدوروں کی محنت لگی ہوگی۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن پہ ریسرچ کر رہی تھی، ان کو سوالوں کے جواب ملنے لگے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ اتنے بڑے وزنی پتھر اتنی اونچائی پہ پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے پیرامڈ کنسٹرکشن کے پہلے ہی یہ پلان کیا گیا ہوگا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے سے گئے ہوں گے، یا تو زگزیگ کے ذریعے یہ اوپر گئے ہوں گے۔ بات صرف اتنی بھی نہیں تھی، اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹ، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی، اور وہ یہ تھی کہ اندر کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال کیا گیا وہ لائم سٹون نہیں، گرینائٹ تھا۔ اب گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج بھی یہ گرائنڈر سے ہی کاٹا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجسٹ کو اس پیرامڈ کا وزٹ کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ اتنے ہزار سال پہلے اتنے اسٹرانگ پتھر کو اتنی آسانی سے کیسے کاٹا گیا ہوگا؟ آخر کار کئی سالوں بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سولو کر ہی دیا۔ ایجپشنز نے اس گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ بغیر دانتوں والے آرے کو دونوں سائڈز پہ وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پہ چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ یہ تھا ویڈیو کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 کے لیے مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ پارٹ 2 چاہیے یا نہیں، اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔